لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات بر محمد و آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم منظر علی ابن عین الحسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ كذلك اللهم صل على محمد وعلى صلوات بر محمد اصل میں پاشا صاحب بزرگوں کے لیے دشواری ہے کہ وہ بیچارے زیادہ دیر تک ایسے گردن نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں؟ ان کی بات نہیں، جو آپ ان کو انہوں نے وہ ادھر، اور اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ نیچے بیٹھوں تاکہ زیادہ گردن نہ اٹھانا پڑے۔ نہیں یہ ہے بیچارے اسٹوڈنٹ ڈائلیٹس وغیرہ جو ہے، تو آپ کو جہاں سے بہتر لگے وہاں بیٹھ جائیے آپ جو ہے۔ تو دیکھیے ایک چیز جو ہے، حالانکہ نہیں معلوم مجھ کو کہ یہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، ممبر سے مجھ کو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اندر سے جو میری فیلنگ ہے، اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو وہیں دفن کر دیجئے گا، سمجھے آپ؟ اس کو بلا وجہ جو اس پر تبصرہ کرنے سے کوئی مطلب تو ہوگا نہیں۔ فیلنگ، لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ بیچاروں کے جو اولاد نہیں ہو، یہ نہیں ہو، وہ نہیں۔ انہوں نے مرحوم نے شادی نہیں کی تھی تو بال بچے بھی نہیں ہیں، تو اس میں دو چیزیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ اپنے کو اہل بیت کے لیے وقف کیا تو اولاد ہو یا نہ ہو، گھر والوں نے خاندان والوں نے اسی طرح انتظام کیا جیسے اولاد ہوتی تو کرتی، تو یہ ایک بہت بڑا اجر ہے خدمت کا در حسین کی۔ اور دوسرے یہ کہ وہ افراد جو ان کے کنبے کے ہیں جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے وہ شکریہ کے لائق ہیں، اور مجھ کو حق تو نہیں ہے لیکن دیکھ کے اچھا لگا جب کہ یہ لائٹ بھی ہے، مائک بھی ہے، یہ بھی ہے، تو کہیے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو اپنی طرف سے بھی اور آپ سب حضرات کی طرف سے ان مرحوم کے کنبے والوں کے جنہوں نے یہ انتظام کیا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ آپ لوگوں کو اجر دے، ایسے ہی بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے سب کو۔ صلوات بر محمد۔ اچھا آپ نے کتاب تو دیکھ لی ہے ڈاکٹر صاحب، تو ارادہ یہی تھا کہ کچھ کتاب سے پڑھیں گے، لیکن بیٹھے بیٹھے اچانک دماغ میں آیا کچھ آپ نے جو اشارہ کیا
مستقل جو ہے وہ امام باڑے کے خدمت. یہ اچانک ہم کو یاد آیا کہ یار کتنے بڑے نالائق آدمی ہو تم. ذیقات کا مہینہ امام رضا علیہ السلام کا مہینہ ہے نا. پہلی ذیقات معصومہ قم کی ولادت ہے. 11 ذیقات امام رضا علیہ السلام کی بولیے ولادت ہے. اور اب آنے والا عید و شنبے کو 23 ذیقات حضرت ہی کی بعض روایات کے مطابق شہادت ہے. تو بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یار اب چاہے ہم پڑھ پائیں نہ پڑھ پائیں، حاضر ہو یا نہ ہو، لیکن کوشش کرو کہ امام کے بارے میں بات ہو. لیکن اس سے پہلے اب آیت کیا پڑھیں، تو یہ رٹی رٹائی تھی، ادھر 2-4 دن یہی پڑھ رہے تھے تو وہی منہ سے نکل گئی. 5-7 منٹ وہ سن لیجئے پھر آ جاتا ہوں. صلوات بر محمد و آل. اسلام نے، دین نے، مذہب نے، شریعت نے بہت زیادہ تاکید کی ہے مل کے رہو، اکٹھا رہو. قرآن کہتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بولیے نہ ڈالو. یہ ہے آیت. لیکن جب آپ مطالعہ کریں گے ڈاکٹر صاحب تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں اس آیت کو بعنوان وصیت لکھا ہے. کمال ہے. پہلی وصیت ہے تقوی اختیار کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار دیکھو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. دوسری وصیت جو امام نے کی ہے وہ یہی ہے، اور اس آیت کو بعنوان وصیت لکھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ. دیکھیے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں اسی کو دین مانا جائے. ایک سب سے بڑی پرابلم ہمارے آپ کے اندر یہ ہے کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہی دین ہے. معاملہ یہ نہیں ہماری سمجھ کا دین نام دین نہیں ہے، اہل بیت کے حکم کا نام دین ہے. صلوات بر محمد. اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے معاذ اللہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے، سننے والا کچھ سمجھتا ہے. میں پہلے عرض کر دوں الیاذ باللہ معاذ اللہ جو بنیاد دین ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں. میرا عقیدہ ہے کہ نماز واجب ہے. میں نے یہ روایتیں پڑھی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں. امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، تارک الصلاۃ کافر ہے. مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بمبو کی طرح ہے. آپ چاہے جتنا زبردست شامیانہ لگائیے، جب تک وہ اس کا ڈنڈا نہیں ہوگا شامیانہ رکے گا. پیغمبر فرماتے ہیں نماز کی مثال وہی ہے، جب تک نماز کے بمبو نہیں ہوں گے کسی عمل کا شامیانہ ٹنگ نہیں سکتا ہے. دوسری حدیث جو بہت مشہور ہے فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواها، نماز قبول سب قبول. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز ریجیکٹ، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اسی کو باندھ لیں کہ بھیا نماز تو پڑھتے ہیں، اتنا بڑا پیشانی پہ گھٹا ہے. کیوں؟ تو اس لیے کہ نماز جو ہے وہ بنیاد ہے، نماز ہی سب کچھ ہے. تو اس سے انکار تھوڑی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ آپ نماز پڑھتے رہیے، بات کرنے کی تمیز نہ ہو آپ کو. صلوات بر محمد. نماز شب پڑھتے ہیں
اور بات کرنے کا سلیقہ وسیع صاحب کے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب جملہ جو کہنا چاہتا ہوں، نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو نماز واجب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ صاحب ہم نے نماز پڑھ لیا ہمارا کام ہو گیا، اہل بیت کہتے ہیں غلط۔ روایت صاف لفظوں میں کہتی ہے کسی کی نماز اور روزے کی کثرت کو مت دیکھو، یہ روایت ہے، میرا جملہ نہیں ہے، کیوں عامر بھائی؟ لا تنظروا الى کثرت الصلاۃ مت دیکھو کسی کے کہ کتنی نماز پڑھتا ہے، کتنا روزہ رکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کتنا سچ بولتا ہے اور کتنا امانت دار ہے۔ صلوات درمان اور کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو، تو کہنے کا مطلب میں نے کہا پہلے اس کو صاف کر دوں، معلوم ہوا یہ کیا نام ہے کیمرے والے کل کو کاٹ کے نکال دیں گے، 1.5 منٹ کے کلپ وسیع حسن صاحب نماز کے مخالف ہے، العیاذ باللہ، سمجھ گیا؟ حالانکہ یہ سن لیجئے، یہاں تو آپ جو چاہیے کر لیجئے، اتنا برے پھنسیں گے نہ یہ جو اس طرح کے غلط نیت سے کلپ کاٹ کے مشہور کرتے ہیں کہ قیامت میں کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ تو اب وہی چیز یہاں دیکھیے، اب مولا کی وصیت میں واپس میں آ جاتا ہوں واپس، تو اس آیت کو حضرت نے وصیت کے طور پر لکھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، اب سنیے ڈاکٹر صاحب، اب سنیے مولا کا یہ فرمان عجب ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ صلوات، یہ علی کا فرمان ہے، توجہ فرمائیں۔ وَأَنَّ الْمُبِيرَ الْحَالِقَ فساد ذات البین، دین کو برباد کرنے والی چیز دو لوگوں کے درمیان لکڑی لگا دینا ہے۔ مجلس تو وسیع صاحب بہت بڑھیا پڑھتے ہیں، مگر عامر میں اور کمر میں جو ہے وہ لڑائی کروا دی۔ اب چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہو، تمہارے پاس دین ہی نہیں ہے تو مجلس کا ثواب کہاں سے پاؤ گے؟ صلوات در محمد وآلہ، غور فرما رہے ہیں۔ روایت کا سن لیجیے، یہ بڑی غضب کی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بسا اوقات یہ زیادہ کارگر ہو جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ کل کو قیامت میں اللہ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی، من کان لہ علی اللہ اجر فلیقم، جس کا بھی اللہ کے اوپر اجر باقی ہو کھڑا ہو جائے۔ قیامت میں اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا، جس کا بھی خدا کے اوپر اجر، بولیے فلیقم، کھڑا ہو جائے۔ روایت کہتی ہے فلا یقومون الا العافون، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں کسی کو معاف کیا ہے۔ اب وہ جو سامنے والا تھا اس کو شاید حلق سے نہیں اتری بات، تو پیغمبر نے فرمایا کیوں قرآن نہیں پڑھا ہے جہاں سورہ مبارکہ شورا میں خدا فرماتا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو کسی کو معاف کر دے، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، اس کا اجر خدا کے اوپر ہے۔ توجہ فرمایا، تو نماز واجب ہے، نماز کے بغیر کچھ قبول نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی ہماری توجہ ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ عام نماز روزہ سے افضل ہے دو لوگوں میں صلح کروانا، یعنی مستحبی، مطلب یہ ہوا واجب تو آپ کو ادا ہی کرنا۔ نماز شب پڑھنے کھڑے ہوئے آپ، تب تک معلوم ہوا محلے میں جو ہے دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی، دین کہتا چھوڑو نماز، جاؤ دو بھائیوں میں اصلاح کرو، دو لوگوں میں صلح کرواؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور یہ بڑی خواہش ہے اہل بیت علیہم السلام کی
اے بھیا کی طبیعت جو لاؤ پڑھے، بہت غضب کی ایک روایت یاد آئی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آ جائیں گے، امام کا بھی قصہ سنا دیں گے، مگر یہ سنیے کیا مزے کی بات. ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے معلی بن خنیس. کیا نام ہے؟ یہ صحابی ہیں چھٹے امام کے، امام صادق سلام اللہ علیہ کے. ایک دن وہ آئے امام کے پاس، بہت غضب کی روایت ہے، سنیے آپ. ایک دن امام کے پاس آئے، کہنے لگے مولا ذرا فرمائیے ما حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا سبع حقوق واجبات، ایک مومن بھائی کا دوسرے مومن بھائی پر کیا ہے؟ 7 حق ہے جو لازم ہے، ضروری ہے. ما منہا حق الا ہوا واجب علیہ حقا، کوئی بھی اس میں سے چھوڑنے لائق نہیں ہے. ایک ایک حق جو ہے 7 میں سے سب پر عمل. ان زیع منہا شیئا، رک جائیے پہلے ایک بات سنیے. آپ سب حضرات جو ہے وہ امیر المومنین کے ولایت کے قائل ہیں نا. اب یہ بتائیے ولایت کتنی طرح کی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ولایت کتنی قسم کی ہے؟ قرآن کے حساب سے اگر چلیں تو صرف 2 ولایتیں ہیں، ایک اللہ کی اور ایک بولیے نہ، صرف 2 ولایت ہیں، ایک اللہ کی اور ایک شیطان کی. ہاں مولا علی کی کہیے گا تو پھر رسول اللہ کی کیوں نہیں ہے؟ یہ سب ایک مانی جائے گی. اللہ کی ولایت مولا کی ولایت الگ نہیں ہے. اللہ کی ولایت رسول اللہ کی ولایت الگ نہیں ہے. علی کی ولایت امام حسین کی ولایت الگ نہیں ہے. نمبر 1 اصل ولی اللہ ہے، اس کی نیابت میں رسول اللہ ہے، ان کی نیابت میں علی ہے، ان کی نیابت میں امام حسن، ان کی نیابت میں امام حسین. یہ ولایت یوں چلے گی. یہی وجہ ہے کہ اس میں سے یہ جو 14 کڑیاں ہیں اللہ کی ولایت کی، اس میں سے ایک کا بھی انکار کیا تو مین کا انکار مانا جائے گا. اور اگر مین اللہ کی ولایت کا انکار کر دیا تو آدمی کیا کہلائے گا؟ بولو ڈاکٹر صاحب یار. اللہ کی ولایت کا منکر کیا ہے؟ بولیے کافر ہے. تو اب یہ ساری ولایتیں ایک ہیں. کسی نے اگر علی کی ولایت کا انکار کیا تو اس نے علی کا انکار نہیں نبی کا انکار کیا ہے. اگر نبی کی ولایت کا انکار کیا ہے تو نبی کا نہیں بلکہ اللہ کی ولایت کا انکار کر دیا. اور اللہ کی ولایت کا انکار کرنے والا، اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے. صلوات در محمد. سمجھ میں تو وہ جہاں قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، وہ ایک ہی ولایت ہے. دوسری ولایت کس کی ہے؟ کہاں ملے گا؟ نہیں یہ قانون کہاں ملے گا کہ اللہ کے علاوہ بس 2 ہی ولایت، ایک شیطان ایک اللہ؟ تو قرآن میں سب کو یاد ہے. آیت الکرسی کس کو نہیں یاد ہے؟ ماشاءاللہ ہے نا. پڑھیے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو بولیے مومن ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کا ولی طاغوت ہے، شیطان ہے. تو اب اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا. نبی کس کے ولی ہیں؟ مومنوں کے. اس لیے ایک ہی ہے نا. علی کس کے ولی ہیں؟ مومنوں کے. امام حسن کس کے ولی ہیں؟ مومنوں کے. شیطان کس کا ولی ہے؟ کفار کا. تو اس کا مطلب اگر انسان مومن ہے تو اس پر شیطان کی ولایت کا تصور نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کسی کام پر کہ یہ اللہ کی ولایت سے نکل گیا، تو اللہ کی ولایت سے نکلنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی نبی کی ولایت سے بھی نکل گیا، یعنی علی کی ولایت سے نکل گیا، یعنی بقیہ. اور جو ان ولایتوں سے نکل جائے وہ کون؟
کافر ہے نا. تو جیسے ہی اس لیے کہ تیسری کوئی ولایت ہے ہی نہیں. اللہ کی ولایت سے جیسے ہی نکلے کہاں گئے؟ شیطان کی ولایت میں. شیطان کی ولایت صرف کافروں پر ہے. اس کا مطلب کہ اگر ہم اللہ کی ولایت سے نکلے تو یہ اللہ کی ولایت سے نکلنا نہیں، ایمان سے نکلنا ہے. صلوات. آپ سمجھ آ گئی نا؟ میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہاں انہوں نے کہا معلّہ بھائی نے کہ مولا ذرا بتائیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق کیا ہے؟ فرمایا بھیا 7 حق ہیں اور اس میں سے ایک ایک ایسا ہے جس کو چھوڑا اور اگر کسی نے چھوڑا خرج من ولایت اللہ. ان 7 میں سے اگر ایک میں بھی چوک ہوئی مولوی صاحب تو آپ چاہے جتنی بڑھیا نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے جتنی بار کربلا گئے ہوں، چاہے جتنی مرتبہ حج کر لیے، چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ لیجیے، یہ جو 7 سنا رہے ہیں یہ ایمان کا بھی سناتا ہوں، جو اس میں سے ایک بھی چوکے خرج من ولایت اللہ. اللہ کی ولایت سے، اللہ کی ولایت سے نکلے گا تو کہاں جائے گا؟ شیطان. شیطان کی ولایت میں جانے کا مطلب کفر ہے نا. تو میرے بھائیو یہ 7 حق مومن کا مومن پر امام فرما رہے ہیں. وسیع حسن تم بھی کان کھول لو اور سب لوگ سن لو بھیا، ایک بھی گڑبڑ ہوا سمجھے آپ تو معاملہ خراب ہے. اب وہ سنیے آپ. صلوات بر محمد. تو اب انہوں نے کہا مولا کتنے حق ہیں؟ انہوں نے کہا 7. ایک بھی چوکے تو کیا ہوگا؟ ان ضیع منہا شیئا، اگر ان میں سے کچھ بھی ضائع ہوا، خرج من ولا اللہ و طاعتہ، تو وہ اللہ کی ولایت اور اطاعت سے خارج ہے. وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ نصیب، اور خدا کی طرف سے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَا هِي، میں نے کہا مولا قربان جاؤں وہ 7 کیا کیا ہے فرمائیے. امام نے کہا معلّہ جانے دو، اپنی زبان میں کہیے بیٹا میرے لال معلّہ اس چکر میں نہ پڑو. امام یہ تو میں کہہ رہا ہوں، امام کا جملہ ہے. فرماتے انی علیک شفیق، میں تمہارے اوپر مہربان ہوں، مجھ کو تم سے پیار ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں جانے دو، اس کو مت پوچھو. مطلب کیا ہوا اس کا؟ رک جائیے، کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے. وہ ایک مثال میں نے گڑھی ہے، کہیے تو سنا دوں تب یہ سمجھ میں آ جائے گا. صلوات بر محمد. سمجھا؟ ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے ذرا اپنے کو ہائی فائی دکھلانے کا، حالانکہ اللہ نے کہا یار اس چکر میں مت پڑو، سمجھے، تم تواضع اختیار کرو بلندی ہم عطا کریں گے. لیکن اللہ کی سنتا کون ہے اس زمانے میں؟ سمجھے آپ؟ ہر آدمی چاہے تو ہم بھی اسی چکر میں، شیطان تو ہمارے اوپر بھی ہے. ہم نے کہا یار مزہ نہیں تھا جب گاڑی خریدو، گاڑی خرید لی. جب خریدنے کے بعد سمجھ میں آیا ارے بھیا اگر خود کو چلانا نہیں آتا تو ڈرائیور کے چکر میں تو تم بھی بکو گے، گاڑی بھی بکے گی. تو ہم نے کہا لاؤ خود ہی چلانا شروع کریں. بھائی اچھا اب جاہل آدمی، قانون کچھ پتہ نہیں، اب ہمیں کیا پتا کہ لال کا مطلب کیا ہے اور ہرے کا مطلب کیا ہے اور پیلے کا مطلب کیا ہے. تو جیسے ہی گھر سے نکلے اور وہ صاحب لال بتی تھی آگے بڑھ گئے، جیسے آگے بڑھے سفید لباس میں وہ ٹریفک والا کھڑا سائڈ لگاؤ، سائڈ آ گئے، یہ لاؤ وہ لاؤ. تم نے سگنل توڑا. ہم نے صاحب غلطی ہو گئی صاحب، نہیں معلوم تھا صاحب، ابھی کل ہی لیا ہے گاڑی صاحب، آج پہلے دن نکلے صاحب، صاحب ہم کو پتہ نہیں. وہ تھوڑا شریف ٹائپ کا تھا. کہنے کہ ٹھیک ہے چونکہ پتہ نہیں تھا، لگ بھی رہا ہے تمہارے ہاؤ بھاؤ سے، تو آج تو چھوڑے دے رہے ہیں، آئندہ نہیں بچو گے. جی صاحب جی صاحب شکریہ. چلے گئے. ہم کو دیکھی دیکھا پیچھے پیچھے ایک وکیل صاحب آ گئے، انہوں نے بھی توڑ دیا. اس سے بھی کہا انہوں سائڈ ہو جائیے. مجھ کو روکیے گا، میں وہیکل ایکٹ کی پریکٹس کرتا ہوں. لو کل اچھا نکالیے. کل ابھی تو اس کو چھوڑا تو اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ جاہل تھا، اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کو پتہ نہیں.
آپ کچہری میں رہ کے وکیل کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ نے سے دنیا کو چھوڑ دوں گا وکیل صاحب، آپ کو نہیں چھوڑوں گا، سمجھ گئے آپ؟ یہی حال قیامت میں ہوگا، جاہل بچ جائے گا، علماء پاس جائیں گے۔ صلوات ہر کہیں۔ ہمیں ایک ٹریفک والے سے تو زیادہ مہربان اللہ یہ ہے، جب ٹریفک والا چھوڑ سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ تو یہی کانسیپٹ ہے۔ مولا نے کہا مولانا کہا چھوڑو، اس چکر میں مت پڑو، انی علیک شفیق، مجھ کو تم سے پیار ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مطلب جان جاؤ گے، عمل نہیں کرو گے تو پھنس جاؤ گے، لہذا بہتر ہے کہ نہ جانو۔ تو مولا نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے صاحب آپ بتائیں، قوت و طاقت عمل کرنے کی دینے والا خدا ہے۔ تو جب مولا نے دیکھا یہ موڈ میں ہے، تب حضرت نے کہا سنو، اور آپ بھی صلوات پڑھو، سنو۔ نمبر 1 فرماتے ایسر حق منہا ان تحب له ما تحب لنفسک، پہلا حق مومن کا مومن، مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اس کے لیے پسند کرو، سمجھ گئے آپ؟ دیکھنے میں نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، اس پہ ہم نے مثال گڑھی ہے۔ ہمارے بڑے بھائی کا ایک لڑکا ہے، ایک لڑکا ہمارے پاس ہے، ہمارے چھوٹے بھائی کی ایک لڑکی ہے بڑی تیز مثلاً پڑھنے میں، ہم چکر میں ہیں کہ یار یہ ہمارے لڑکے شادی ہو جاتی، کام ہو جاتا ہے نا۔ بھیا بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بہو ہو جائے، ان کا لڑکا کہیں بنگلور ادھر ادھر رہتا ہے۔ اب ہم نے چھوٹے والے کو باتوں باتوں میں، آج کل بڑا عجیب عجیب بیچارے کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، اس کا ماحول نہیں ٹھیک ہے، فلاں نہیں ٹھیک ہے، چکر کیا ہے تاکہ اس کو بدزن کر کے اپنے لڑکے کی شادی کر دیں۔ شادی تو ہو گئی، بہو ہو گئی، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کتنا بڑا گڑبڑ کر دیا۔ پچھلی والی بات یاد کیجئے، اگر ایک میں بھی چوٹے تو خرج من ولایت اللہ۔ پہلا حق کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی بھائی کے لیے، مومن کے لیے پسند کرو۔ تو وہ بیچارے بھی چاہ رہے تھے، ہم بھی چاہ رہے تھے، تو آپ سائڈ ہو جاتے ہیں نا۔ آپ نے بدماشی کر کے اس کو کک مار دی، خرج من ولایت اللہ۔ پہلے ہی جھٹکے میں مولانا قبا پہنتے رہیے، دین گیا آپ کا۔ صلوات بر محمد، اور کر رہے ہیں، بڑا سخت معاملہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں قابل غور ہے۔ نمبر 1 ما تحب لنفسک، اس کے لیے وہی پسند کرو جو، بولیے، وَتَكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اس کے لیے بھی وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ 1 2 تجتنب سخطہ، اس کسی کو ناراض کرنے سے بچو۔ بہت ایٹھتے تھے، آج ہم نے ایسا چھلایا نا، کم از کم 3 دن تک تو تپیں گے، ہم سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، کرتے ہم لوگ نہیں کرتے۔ امام فرماتے ہیں خرج من ولایت اللہ، یہ کیا حرکت جو آپ نے کی ہے؟ تجتنب سخطہ، کسی مومن کو ناراض کرنے سے بچو، وتتبع رضاہ، اس کو خوش کرنے کے چکر میں رہو، وتطیع امرہ، برادر مومن ہے اس کی بات مانو اگر کچھ کہتا ہے۔ یہ 2 ہو گیا۔ والحق الثالث، تیسرا حق ان تعینہ، مدد کرو اپنے مومن بھائی کی، بنفسک ومالک ولسانک ویدیک ورجلک، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے مومن کی، بولیے، مدد کرو۔ اور ہمارے پاس آئے، کہنے لگے مولانا یہ ہو گیا، 10 منٹ کے لیے موٹر سائیکل دے دیجیے اپنی۔ اگر موٹر سائیکل میں نے دی ہوتی تو اس بیچارے کی ٹرین نہ چھوٹتی، وہ ٹائم پر پہنچ جاتا۔ آپ اپنے چکر میں رہے، بیچارہ رکشے سے کیسے کیسے پہنچا، وہ سامنے سے ٹرین جا رہی ہے، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے موٹر سائیکل نہیں دی، لیکن بباطن کیا ہے؟ خرج من ولایت اللہ۔ صلوات برخو، بہت ٹف ہے سر، سنیے آپ۔ اسی لیے اکثر میں یہ پڑھتا ہوں، ولی صاحب اینٹھنا مت، کہاں چوکے ہو تم کو پتہ بھی نہیں ہے۔
وہ کریم ہے، معاف کر دے اس کا۔ تو تیسرا کیا تھا؟ ان تعینہ، مدد کرو اپنے مومن بھائی کی، جان سے، مال سے، ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے۔ والحق الرابع، یہ بہت غضب کا ہے، چوتھا حق، ان تکون عینہ دلیلہ، مومن بھائی کی آنکھ بن جاؤ، اس کا رہنما بن جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، اس کو صحیح غلط بتاؤ۔ اس کے بعد جو دو جملہ بڑا غضب کا ہے، وَمِرْآتَهُ وَقَمِيصَهُ، اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ بن جاؤ، اپنے مومن بھائی کے لیے کرتا بن جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ آئینہ، وسیع حسن صاحب ایک آنکھ دبی ہے، منہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، جب آئینہ دیکھتے ہیں تب غصہ آتا ہے۔ تو آئینے کی بڑی قسمیں ہیں، 50 روپے کا بھی مل جائے گا، 5000 کا بھی ملتا ہے۔ تو ذرا بڑھیا والا لے آئے، شاید کچھ صحیح کر دے، سمجھا؟ مہنگا والا آئینہ لگایا، پھر گئے دیکھنے، پھر اس نے ہی صحیح دکھایا، پھر اس نے ہی صحیح دکھایا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اپنے بھائی کے لیے آئینہ بن جاؤ، ڈرو مت، جو اس کے اندر کمیاں ہیں اس کو سمجھاؤ کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، مومن بن جاؤ، آئینہ بن جاؤ مومن کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَقَمِيصَهُ، اپنے مومن بھائی کے قمیص بن جاؤ، کرتا بن جاؤ۔ وسیع حسن صاحب مر گئے، اب یہ ہوا، اچھا ہوتا ہے، ابھی کل ہمارے فیض آباد میں حادثہ ہوا، یہ امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے محفل تھی، وہ بڑے مخلص بیچارے ہر سال خاص کر کے یہ محفل کرتے تھے، شاعر بھی تھے۔ مجلس محفل 1:30 بجے قریب ختم ہوئی، اب وہ شاعروں کو لفافہ دیتے دیتے اٹیک آ گیا، اٹھا کے لے گئے، اسپتال پہنچتے پہنچتے ختم، مر گئے 2 منٹ۔ کس کی گارنٹی ہے یار؟ وسیع حسن 60 سال کے ہو گئے بابو، اب سدھر جاؤ لال، اب اپنے اندر دین کہتا ہے، شریعت کہتی ہے من بلغ 40، جو کوئی 40 کا ہو جاتا ہے فرشتہ پکارنے لگتا ہے استعدوا للموت، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور سنا دیں، من بلغ 40 سنہ ولم یأخذ العصا فقد عصا، جو 40 کا ہو جاتا ہے اگر عصا نہ لے وہ گنہگار ہے۔ کیا مطلب؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں یہاں عصا کا مطلب ڈنڈا نہیں ہے، یہاں عصا کا مطلب عصائے احتیاط ہے، یعنی اب وہ تم کل والے لونڈے نہیں رہ گئے ہو، سینئر بنو اپنے آپ کو۔ ایک دن ایک آدمی آیا جس کے یہاں عصمت ہے، جس کے یہاں گناہ کا تصور کرنا گناہ ہے، اس کا حال سنیے گا، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں، دیکھا امام سلام اللہ علیہ گریا کر رہے ہیں، تعجب و مولا خیریت، کوئی کیجولیٹی ہو گئی ہے کیا؟ کچھ ہو گیا ہے کیا؟ امام نے کہا نہیں، کل میں آئینہ دیکھ رہا تھا یا آج، تو آئینے میں دیکھا چند بال میرے سفید ہو گئے ہیں داڑھی پہ۔ وہ نہیں سمجھا ڈاکٹر صاحب، کیا مولا ایج ہوگی تو بال تو پکے گا۔ حضرت نے کہا نہیں، یہ بال نہیں پکا ہے، یہ خدا کی طرف سے الٹیمیٹم ہے، جعفر صادق واپسی کی تیاری کی کہ نہیں کی؟ سمجھ گئے آپ؟ مولا کی طرف یہ شعر منسوب کیا جاتا ہے، یا من بدنیا اشتغل، ہے وہ انسان جو دنیا میں مشغول ہے، قد غرہ طول العمل، بڑی بڑی آرزوؤں نے اس کو جکڑ رکھا ہے، الموت یأتی بغتتاً، موت اچانک آئے گی، بچا کے نہیں آئے گی، بتا کے نہیں آئے گی، والقبر صندوق العمل، اور یہ قبر نہیں ہے، یہ اعمال کا بکسہ ہے۔ توجہ، تو کون کب مر جائے کچھ پتا نہیں ہے۔ بات تھی چوتھے حق کے نا، مومن کے لیے دلیل بن جاؤ، آنکھ بن جاؤ، آئینہ بن جاؤ۔ چوتھا کیا تھا؟ قمیص اور کرتا بن جاؤ۔ اسی میں مثال گڑھی میں نے، وسیع حسن صاحب مر گئے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے جو مومنین محبت کرنے والے کہنے لگے نہیں بھائی ایسے مت لاش بھیجو، یہی نہلا وہلا کے غسل وغیرہ کر کے کفن کر کے تب بھیجو۔ تو اب یہاں جو بھی صاحب غسل دے رہے تھے وہ تشریف لے آئے، کپڑا اتارا جائے گا، سمجھ گیا؟ چاہے جتنا قیمتی پہنے ہو آپ، اتارنا تو پڑے گا بیٹا،
تو اب صاحب جو ہے وہ اچانک جب کپڑا اترا تو معلوم ہوا سینے پہ اتنا بڑا سفید داغ ہے۔ یار 20 برس وسیع حسن صاحب الہ آباد آتے رہے، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ عیب کس نے چھپا کے رکھا تھا سر؟ کرتے نے نا، قمیص نے، لباس نے۔ امام نے فرمایا مومن کا حق یہ ہے کہ اس کی قمیص بن جاؤ، اڑاؤ مت، بلکہ اس کے عیب پہ پردہ ڈالو۔ صلوات بر محمد۔ ہم الٹا کرتے ہیں، بجائے پردہ ڈالنے کے ہم نے اور اب کیا نتیجہ ہوگا؟ خرج من ولایت اللہ۔ دیکھ رہا کتنی آسانی سے ہمارا دین جا رہا ہے، اور وسیع حسن ہے کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بس مجلس پڑھے جا رہے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ توفیق دے۔ صلوات پر محمد۔ تو یہ 4 حق ہو گیا۔ 5واں لا تشبع و یجوع۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم تو شکم سیر ہو اور تمہارا پڑوسی مومن وہ بھوکا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو خرج من ولایت اللہ۔ ولا تروی ویظمأ۔ خود تو صاحب جو ہے وہ ایک سے ایک ڈرنک منگا کے پی رہے ہیں، اس کو بیچارے کو فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا ہے، نہیں ہے پڑوسی کے پاس، بھیجو اپنا پانی تم۔ ایسا نہ ہو کہ تروا ویظمأ، تم تو جو ہے وہ سیراب ہو، وہ پیاسا ہو۔ ولا تلبس ویعرا۔ 5واں حق یہ ہے کہ تمہارے پاس 10 جوڑا ہے، اس کے بیچارے کی حیثیت نے ایک جوڑا کبھی دھلتا ہے کبھی پہنتا ہے۔ خبردار 5واں حق یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس لباس ہو اور کوئی مومن ننگا ہو۔ والحق السادس۔ 6واں حق یہ ہے، یہ بہت غضب کا ہے۔ وسیع حسن صاحب 5 بھائی ہیں، 4 بھائیوں کی شادی ہوئی، ابا مر گئے، 5واں بھائی بچا ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سے کیا مطلب؟ بیوی چڑھاتی ہے، سمجھاتی ہے، ابھی بلا وجہ کودیے گا 2 لاکھ تو ولیمے ہی میں لگ جائے گا، یہ پاگل ہے کیا؟ ارے ٹھیک ہے، جیسے عام بھائی لوگ ہیں ویسے شریک ہو جائیے، یہی ہوتا ہے نا۔ 5واں حق یہ ہے، خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس بیوی ہو اور اس کے پاس بیوی نہ ہو۔ تو مومن کا حق مومن پہ یہ ہے کہ سب لوگ کوشش کیجئے اس کی شادی ہو جائے بیچارے کی۔ صلوات اور حق ہے۔ اور اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے پاشا بھائی، وسیع حسن صاحب، خرج من ولایت اللہ، سمجھ گیا؟ وَيَكُونْ لَكَ خَادِمٌ وَلَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ۔ ایسا نہ ہو تمہارے پاس تو نوکر ہے اور اس مومن کے پاس، تمہارے بھائی کے پاس نوکر نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ کہاں لے جاتا ہے دین؟ یعنی اگر تمہاری اوقات ہے تو جیسے اپنے لیے نوکر لائے ہو 10,000 مہینہ دے رہے ہو، اگر اوقات ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی ایک نوکر رکھو، تنخواہ تم دو۔ یہ 5واں حق امام فرما رہے ہیں۔ کہ صاحب نہیں اوقات ہے تو مت دو، زبردستی تھوڑی ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو، جاؤ ذرا بھیا کپڑا دھل دینا، تو جاؤ ذرا بھیا کا بستر لگا دینا تو۔ صلوات، یہ حق ہے۔ یکون لک خادم ولیس لاخیک خادم، تمہارے بھائی کے پاس نوکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو۔ وان تب، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا کرو، ان تبعث خادمک، اپنا نوکر ہی بھیج دو اس کے یہاں، کہ فیغسل ثیابہ، جو جا کے ان کا کپڑا دھو دے، ویصنع طعامہ، ان کا کھانا بنا دے، ویمہد فراشہ، چچا کا بستر ہی لگا دے۔ یہ 6واں حق ہو گیا۔ 7واں اور آخری بس، والحق السابع ان تبر قسمہ وتجیب دعوتہ۔ اگر تمہارا مومن بھائی یا بھائی تمہارا کسی میٹر میں قسم کھاتا ہے، مان لو، پتا ہے کہ جھوٹی ہے، کہ جھوٹی ہے، مان لو۔ اب جو ہے وہ کیا نام ہے آپ کا، انور عباس صاحب کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا، پاشا صاحب، مثال میں تو برا نہیں مانیے گا نا، پاشا صاحب نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب، یہ قمبر جو ہے آپ کے بھائی، کیا کیا انہوں نے کہا ہے بتاؤں آپ کو؟ ہم نے کہا کیوں قمبر، میں نے کیا؟
اللہ قسم مولوی صاحب میں نے نہیں کہا آپ کو کچھ، دین کہتا ہے مان لو، کیسے مان لے؟ تو کیا پاشا چاہ جھوٹے ہیں؟ دین کہتا ہے پاشا کو جھٹلا دو، مومن کی قسم کا احترام کر دو۔ صلوات برما غور کر رہے ہیں۔ وَتُجِيبْ دَعْوَتَهُ، ٹھیک ہے پرانی بات ہے، 2 شادی جو ہے وہ ان کے یہاں ہوئی نہیں بلایا، 3 شادی تمہارے یہاں ہوئی بلایا نہیں آئے، چلو پرانی بات ہو گئی، اب عقل آئی ہے نا اس کو، آیا ہے کہ آئیے گا۔ امام فرماتے ہیں 7واں حق ہے تجیب دعوتہ، اگر بلائے تو جاؤ، اینٹو مت کہ ہمارے یہاں بولیے نہیں آئے تھے، یہ ہو گیا۔ وَتَعُودْ مَرِيضًا، بیمار ہو تو عیادت کو جاؤ، یہ مومن کا حق، مسلمان کا حق مسلمان پر۔ 7واں وَتَشْهَدْ جَنَازَةً، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت۔ وَإِذَا عَلِمْتَ، اللہ اللہ اللہ، وَإِذَا عَلِمْتَ، اگر تم کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ أَنَّ لَهُ حَاجَةً، اس کو کوئی ضرورت ہے، امام کہتے ہیں انتظار میں نہ رہو کہ فون کریں۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ یار ڈاکٹر صاحب وہ آپ کے بھائی، کہنے میں کیا بتاؤں، میں خواب دیکھ رہا ہوں مولانا، کم از کم فون کرنا تو چاہیے تھا، بتانا تو چاہیے تھا۔ دین کہتا نہ، اس کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو پتہ لگانا ذمہ داری ہے۔ اور یہی جملہ امیر المومنین نے اپنی وصیت میں بھی کہا، انظروا ذوی ارحامکم، نگاہ رکھو اپنے رشتہ داروں پر، اس انتظار میں نہ رہو کہ چچا فون کریں گے تو ہم یہاں سے 5000 بھیجیں گے، پتہ ہے بھیجو، نہیں پتہ ہے پتہ کرو۔ صلوات بر محمد۔ وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَبَادِرْهُ إِلَىٰ قَضَائِهَا، اگر تم کو پتہ چل جائے کہ اس کو کچھ دقت ہے تو انتظار میں نہ رہو، فوراً اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ لا تلجئه الى ان يسألكها، اس چکر میں نہ پڑو کہ وہ کہیں تو میں کروں، ولكن بادرہ مبادرۃ، فوراً لگ جاؤ اس کا کام کرنے میں۔ فاذا فعلت ذلك، آپ معلیٰ میاں اگر یہ 7 کام کر لے گئے، وصلت ولایتک بولایتک، تب گویا تم نے حق ادا کیا ہے، بھائی کا بھائی کو، مسلمان کا بولیے مسلمان کو۔ صلوات بر محمد۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، سلام ہو آپ پر یا غریب الغرباء۔ دوسرا کیا ہے؟ السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، سلام ہو آپ پر اے ضعیفوں، آگے بولیے فقیروں کی مدد کرنے والے۔ دیکھیے مدد کرنے کا حکم بہت دیا ہے دین نے، ابھی یہی سن لیا آپ نے کہ آپ چکر میں نہ رہیے کہ وہ کہے، ہے نا، آپ خود پتہ لگائیے۔ تو ٹھیک ہے پتہ لگا کے کر لیا، مدد کر دی، اس کے بعد حالات سب کے بدلتے ہیں، حالات بدل گئے، ماشاءاللہ کروڑوں کے آدمی ہو گئے، اب وسیع حسن صاحب بے چین ہے۔ یہ جو آج ہے نا، ایک زمانہ ایسا تھا ان کے اوپر کہ یہ اپنے لڑکے کی فیس جمع کرنے کے لائق نہیں تھے، تو بہرحال کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے خدا نے اس قابل کیا تھا، تو ہماری فیس سے آج یہ انجینئر ہوا ہے۔ یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو سناؤں اہل بیت کا مزاج کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام، صلوات بڑی جلدی سے ختم کرتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، ہم تیرا کتنا شکر ادا کریں، میرے معبود کم ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ یہ چیز جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا، اس باریکی پر کسی کی توجہ نہیں ہو سکتی سوائے امام کے۔ تب امام مدینہ میں تھے، خراسان سے ایک آدمی آیا حج کے لیے، تب نوٹ نہیں تھی اور آن لائن بھی سب کے تو چکر، سکے رکھ کے لوگ تھیلی میں چلتے تھے، اس کا بیچارے کا پورا سکہ گر گیا، کہاں جائے؟ آیا مدینے میں امام رضا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ۔ سنیے آپ، ابھی آتا
امام کی بارگاہ میں آیا. اللہ نہ کرے کبھی کسی عزت دار پر ایسا وقت آ جائے. توجہ فرما رہے ہیں. تو صاحب دیکھیے میں پیشے ور نہیں ہوں، فقیر نہیں ہوں، حج کے لیے آیا تھا، میرا توشہ گر گیا کہیں، تو بس آپ اتنا دے دیجئے صاحب کہ میں گھر پہنچ جاؤں اور میں آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا. اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں اپنے علاقے میں ٹھیک ٹھاک. امام سمجھ گئے عزت دار آدمی ہے، پھنس گیا ہے. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. سمجھ گیا. امام نے کہا بیٹھو آتے ہیں. دھیرے 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 سب کمرہ خالی ہو گیا. ایک دو لوگ جب رہ گئے، امام اٹھے اندر گئے، ایک معقول رقم تھیلی میں رکھی، باہر نہیں آئے. یہ باریکی کہیں نہیں ملے گی دنیا میں، ایک سے ایک مدد کرنے والے ہیں، یہ باریکی کہیں نہیں ملے گی. حضرت نے دروازے کے پیچھے سے پکارا، وہ مرد خراسانی جس کا توشہ گم ہو گیا تھا، جی دروازے کے پاس آؤ. دروازے کے پاس آیا. امام نے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، کہا لو اور جاؤ، اور سنو یہ میں نے تم کو دیا ہے، مالک ہو تم جو چاہو کرو، میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم مالک ہو، تم جو چاہو کرو. ایک دو، اور سنو میرے آنے کا انتظار مت کرنا، میرے آنے سے پہلے آپ چلے جائیے، میں کمرے میں آؤں تو آپ کو نہ دیکھوں. کہا ٹھیک ہے صاحب. چلا گیا. اب جب وہ چلا گیا تو امام حجرے میں آئے. لوگوں نے جو دو ایک صحابی تھے کہا اے مولا بہت دے دیا آپ نے تو غنی کر دیا اس کو پردیس میں. ہم لوگ کیا کرتے، 80 روپے کا ٹکٹ ہے یہاں سے فیض آباد کا، لو 20 روپیہ رکشے کا بھی لے لو، 100 روپیہ کام ختم. یہی نا. امام نے اتنا دیا کہ سامنے والے کو تعجب ہوا، ارے مولا آپ نے تو غنی کر دیا. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی، یہ نقطہ یہاں، کیا آپ نے اس کو پیچھے سے کیوں دیا؟ یہ کیوں کہا کہ چلے جانا اب میں تم کو نہ دیکھوں؟ جانتے ہیں آپ کے امام نے کیا فرمایا؟ کہ دیکھو وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، السلام علیکم یا غریب الغرب، جب کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک طرح کی خفت اور ذلت کے آثار ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا. اب سمجھے اتنی باریکی پر کوئی توجہ کر سکتا ہے؟ السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار. اب رکیے یہاں پر، دونوں جملے میں فرق ہے ڈاکٹر صاحب، غور کیجئے. پہلے والے میں شیعہ کا لفظ نہیں ہے، زائر کا لفظ نہیں ہے. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، شیعہ و زائر کی بات نہیں ہے. کوئی بھی غریب ہو، کوئی بھی فقیر ہو، اے امام آپ مدد کرنے میں اس کا مذہب نہیں دیکھتے. یہی مطلب ہوا نا. یہی بات تو اپنی شہادت سے چند دن پہلے شہید امت رحمت اللہ علیہ نے بھی کہی تھی. دیکھا میں نے یوٹیوب پر رحمت اللہ علیہ شہید خامنئی نے فرمایا ہم کسی کی مدد کرنے میں اس کا مذہب نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ ہمارے اماموں کی سیرت یہ ہے. صلوات بر محمد. تو اب اس دنیا میں مدد سب کی کریں گے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، شیعہ ہے. کمزور ہے ہم مدد کریں گے، فقیر ہے ہم مدد کریں گے. وہاں کوئی السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، یہاں سب کے لیے. لیکن وہاں زائر و سنو، وہاں یعنی یہ اب آخرت کی بات ہے، دنیا میں بھی کرتے ہیں. یا مغیث الشیعہ، ایک فریاد کو پہنچنے والے، الگ الگ چیز ہے. معین الگ چیز ہے، مغیث الگ چیز ہے. سمجھ گئے آپ؟
السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار، سلام اس امام پر جو شیعوں کا ظاہر ہو۔ فریاد رس ہے، سناؤں آپ کو کیسے؟ 2-3 سناتا ہوں فریاد رسی اپنے امام کی، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک صاحب تھے، سنیے ڈاکٹر صاحب، بہت مزیدار۔ ایک صاحب تھے، وہ عجب حال ان کا تھا۔ آپ کو کمر میں درد ہے، یہاں آؤ، ہاتھ رکھا ٹھیک۔ آپ کو اسپونڈیلائٹس ہے، ہاتھ رکھا ٹھیک۔ تو کسی نے کہا یار تم کیا چیز ہو؟ السلام علیک یا مغیث الشیعہ، تم کیا چیز ہو یار؟ کہنے لگا کہ اس کا قصہ ہے۔ کہ کیا قصہ ہے؟ کہا آج دیکھیے جو لوگ گئے ہیں زیارت پر، دیکھا ہے 24 گھنٹے حرم، نجف، کربلا، مشہد سب کھلے رہتے۔ قدیم زمانوں میں ایسا نہیں تھا، 10 بجے کے آس پاس بند ہو جاتے، اذان صبح سے کچھ پہلے کھلتے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میں 40 برس تک امام رضا علیہ السلام کے دروازے پر حرم کے مصلی بچھا دیتا تھا نماز شب۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا تھا پہلا آدمی ہوتا تھا السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ سمجھ گیا؟ آج تو نہیں طے ہو سکتا نا پہلا ظاہر، اس زمانے کہنے لگے یہ کام میں نے 40 سال تک کیا۔ اور آپ تو سمجھتے ہیں سر مشہد جو ہے نا -7 تک جاتا ہے ٹمپریچر وہاں کا، دسمبر جنوری میں۔ اس میں بھی آدمی کھڑا جو ہے گیٹ پر نماز شب۔ کہنے لگا میں بیمار ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اہل بیت اپنے خدمتگاروں کو فراموش نہیں کرتے۔ اہل بیت اپنے در کے نوکروں کو فراموش نہیں کرتے۔ سناؤں آپ کو، ابھی آتا ہوں، یہ عزا خانے کی خدمت یہ بھی معمولی نہیں ہے۔ ہاں، کہنے لگے میں بیمار ہوا، ہاسپٹلائزڈ ہو گیا۔ جب ایک دم مایوس ہو گیا تو وہیں ہاسپٹل سے مشہد کی تو رخ کیا حرم کا۔ ہم نے کہا مولا 40 سال تک آیا ہوں، دروازے پہ پہلی حاضری دی، آج بستر پہ پڑا ہوں، کیا کیجئے گا؟ کہتا ہے کہ اچانک میں نے محسوس کیا جیسے اپنے بیڈ پہ نہیں ہوں۔ ایک گارڈن تھا وہی ہاسپٹل میں، امام کے ساتھ دیکھا ٹہل رہا ہوں، وہاں ایک گلاب کا پیڑ تھا۔ حضرت جھکے ایک گلاب توڑا تو گلاب کی ٹہنی امام کے ہاتھ میں آئی نا، وہ مجھ کو پکڑا دیا، میں نے وہ پکڑا، وہ ٹہنی جو امام سے مس ہوئی تھی میرے ہاتھ سے۔ اچانک جو ہے پھر دیکھا کہ میں اپنی بیڈ پر ہوں، کہاں گارڈن کچھ نہیں، لیکن یہ لگا کہ جیسے میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ہنگامہ کیا، آئے لوگ کیا ہوا کیا ہوا، ٹیسٹ یہ وہ، ہاں صاحب یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ڈسچارج کر دیے گئے۔ اس ٹہنی کا اثر یہ ہے صاحب، اور کیا، یہ لوگ اپنے نوکروں کو بھولتے تھوڑی ہیں۔ بس یہ ہے کہ تم اگر نوکر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نا مولوی صاحب، سچے دل سے کرو، ان کے لیے رہو، پبلک کی واہ واہ کے لیے ہوگی، نہ پبلک کچھ کرے گی نہ یہ کچھ کریں گے۔ کہنے لگا کچھ دن تک تو ایسا رہا، جہاں رکھ دیتا تھا ہاتھ میں ٹھیک، لیکن پھر لوگوں سے مصافحہ کرتے کرتے اس کا اثر کم ہونے لگا، تو اب رکھتا ہوں ہاتھ، کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ حوزہ علمیہ قم کے بانی کا نام معلوم ہے آپ کو؟ مرحوم ہے شیخ مرتضیٰ حائری۔ سلوات پڑھی، یہ سن لیجئے، ختم، وقت ہو گیا۔ حوزہ علمیہ قم کے بانی شیخ عبد الکریم حائری، 100 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کے بیٹے تھے شیخ مرتضیٰ حائری، ان کی دوستی تھی آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی سے، مرجع تھے۔ دونوں میں طے ہوا کہ جو پہلے مرے گا قبر کا حال سنائے گا۔ شیخ مرتضیٰ حائری کا انتقال جلدی ہو گیا، اس لیے کہ ہم لوگ جب قم گئے 90 میں تو وہ نہیں تھے، جبکہ آقا مرعشی زندہ تھے، ہم لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اچھا پہلے میں آپ کو آقا شیخ مرتضیٰ کے مزاج بتا دوں تب سمجھ لیں۔
ان کو بڑا شوق تھا زیارت کا. حوضے میں چھٹی ہو گئی. آج ہم لوگوں کا مزاج کیا معلوم ہے؟ یہ میرے بھائی لوگ سن لیں جن کو اللہ نے نوازا. کیا اللہ کا شکر ہے ریٹائر ہو گئے, پینشن مل رہی ہے, فنڈ ونڈ ملا تو کچھ یہ کر لیا کچھ یہ کر لیا, گئے اللہ کا شکر ہے حج کر آئے کر, اب کوئی حسرت باقی نہیں ہے. یہی کہتے ہیں ہم لوگ نا. میرے بھائیو, اگر خدا نے نوازا, مجبور کی بات الگ ہے, کمزور کی بات الگ ہے, اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے تو ایک زیارت کو کافی مت سمجھیے, جتنا جا سکتے ہو جائیے. یہی میں سنانے جا. تو ان کو بڑا شوق تھا امام کی زیارت کا. 2-4 دن کی بھی چھٹی ہے نا, 900 سے زیادہ کلومیٹر ہے یہاں سے, دلی سے زیادہ ہے, تو بس سے ٹرک سے اس سے اس سے بھاگ کے جاتے تھے, چاہے 2 گھنٹے کے لیے صحیح, 1 دن کے. السلام علیکم یا غریب الغربا. ہم معلوم ہوا صاحب سنیچر کو آ کر کے اپنی کلاس میں. ابھی پتہ چلے گا آپ کو کتنی بار زیارت پہ گئے. ان کا انتقال ہو گیا. آقا مرشی سے طے تھا کہ جو مرے گا, بولیے, قبر کا حال بتائے گا. ایک دن خواب میں دیا کرنا یار, تو تب جو بھی بتایا انہوں نے کہا اچھا بتاؤ ہوا کیا. بس تمام. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار. کا لوگ دفن کر کے چلے گئے. ابھی پیروں کی چپلوں کی آوازیں اندر محسوس ہو رہی پبلک کی, کہ اتنے میں 2 فرشتے آ گئے سوال والے. بولو اللہ کون, کتاب. تب تک مجھ کو ایسا فیل ہوا جیسے دور سے کوئی کہہ رہا ہے ڈرنا مت. ڈرنا مت. اور پھر مجھ کو ایسا لگا جیسے آواز قریب آتی جا رہی ہے, لیکن یہ صدا آ رہی ڈرنا مت ڈرنا مت. اچانک میں نے دیکھا امام رضا سلام اللہ علیہ میرے سامنے. کتنے پیار سے پوچھا ہوگا وہ آپ خود, کیا ہوا, ڈر گئے تھے, ڈر گئے تھے. میں نے کہا آقا زندگی میں کبھی اتنا نہیں ڈرا ہوں گا جتنا ڈر آج لگا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, ہم آ گئے ہیں, اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پتہ چلے گا آپ کو کتنی بار یہ گئے تھے. ہم آ گئے ہیں, اب تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو ہم 1 بار آئے ہیں, ابھی تمہارے پاس 70 مرتبہ آنا باقی ہے. اللہ, تو 69 مرتبہ آنا باقی ہے. مطلب کہ 70 بار یہ بندہ خدا امام کی زیارت کو گیا. اسی لیے میں مجلسوں میں جو بات کرتا, اگر اللہ نے نوازا ہے نا تو 1-2 بار کی زیارت کو کافی نہ سمجھیے. دنیا وسیعاً ختم ہو جائے گی یار, ایک دن تم بھی چلے جاؤ گے, رکھ کے کرو گے کیا؟ یہی سب تو کام آنے والے ہیں. سمجھ گئے؟ اللہ اکبر. بس یاد آئی, مگر لیٹ یاد آئی, بس وقت ہو گیا, جانے دیجیے. لیکن امام کا ایک جملہ اور آپ کو سنائے. امام کے ایک صحابی ہیں جو اپنے باپ کے نام سے مشہور ہیں زیادہ. ان کے باپ کا نام تھا جو ہے وہ شبیب, تو ابن شبیب کے نام سے مشہور ہے. جانتے ہیں امام نے ان سے کیا کہا؟ امام رضا علیہ السلام صحابی, جبکہ خود غریب الغربا, پردیس میں شہادت ہوئی, کوئی گھر کا نہیں ہے, ہے نا. امام محمد تقی علیہ السلام بچپنا معجزے سے آخری وقت قبل شہادت پہنچے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین. اے فرزند شبیب, اگر کسی بات پر رونے کا دل چاہے, اگر کسی بات پر رونا آئے, فابکی للحسین, حسین پر. اللہ, ایک خدمت مجالس کی, عزا خانے کی, امام باڑے کی, سب مر جائیں گے. منظر علی صاحب بھی مر گئے, وہ اپنا وہاں دیکھ رہے ہوں گے, ہم بھی مر جائیں گے, ہم اپنا جھیلیں گے.
لیکن جو اہل بیت کی خدمت ہے نا، یہ تنہا نہیں چھوڑتے، یہ اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ سن لیا نا آپ نے کہ زیارت کو جتنی بار گیا ہے بولیے اتنی بار امام آئیں گے۔ توجہ فرمان۔ بس ایک سناتا ہوں اس وقت کی مجلس کے اعتبار سے، اللہ ہم سب دیکھیے کچھ کیجئے مگر اپنے کو اہل بیت سے جوڑ کے رکھے۔ بس یہی دنیا میں ایسی شخصیات ہیں کہ جو آپ کو چھوڑیں گی نہیں۔ کچھ لڑکے تھے تقریباً 32-33 کے قریب، مازندران ایک شہر ہے، اس کے قریب کا کوئی گاؤں ہے، تو اس گاؤں کے لڑکوں نے کہا چلو یار اب کی چہلم کربلا میں کیا جائے۔ تو یہ ہوا کہ کیسے جائیں گے، ہم لوگ کبھی گئے نہیں، کوئی مل جاتا تو پتہ چلا کہ بغل کے گاؤں میں عباس بھائی ہیں، وہ جاتے ہیں ہر سال، چلو بات کی جائے۔ گئے عباس بھائی ہم لوگ کربلا کا، جاؤ؟ کہا نہیں ہم لوگ کچھ پتہ نہیں، آپ جاتے تو آپ کے ساتھ، ہم جاتے تو ہیں لیکن اس سال ہماری کچھ مجبوری۔ بولیے لڑکوں نے ان کا میٹر حل کیا، چل پڑے۔ تو جو پیدل چلتے تھے نا، تو ایک آدمی ایک چھوٹا سا علم لے کے کاندھے پہ رکھ کے وہ اپنا کچھ پڑھتا ہوا چلتا تھا، سمجھا، شعر یہ وہ، تو اس پڑھنے کو چاوشی پڑھنا کہتے تھے، سمجھ گیا؟ اور جو آدمی یہ کام کرتا تو اس کو چاوش کہتے تھے، اس لیے نام تو ان کا عباس ہے، لیکن چونکہ یہ پڑھتے ہوئے چلتے تھے ہر کے، اس میں ایک مشہور ہے ہر کے دار دھاو سے کربو بلا بسم اللہ، تو ان کا نام بھی پڑ گیا عباس چاوش۔ نہیں پائے تو آج کی طرح جگہ جگہ وہ تو بنا نہیں ہے موقف وغیرہ، چلتے تھے اگل بغل کسی گاؤں میں رک گئے، کچھ ہو گیا، دن بھر چلتے تھے، رات منزلیں بنی ہوئی تھی، جیسے آج کل پلر ہے، منزلیں، آخری منزل تھی، اور اب 2-4 گھنٹہ چلیں گے تو آدھی رات 2 بجے تک 3 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ رک گئے، جب اندھیرا ہوا تھوڑا اور تو دور سے لائٹیں دکھائی دی، عباس چاوش نے بلایا، لڑکے سب جوان عاشق، کہنے وہ دیکھو روشنی دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہ جانتے ہو کہاں کی روشنی ہے؟ کہاں کی؟ ہمیں وہ کربلا ہی کی تو ہے، شب جمعہ ہے، اس کی فضیلت بہت ہے، پتہ نہیں اگلی جمعرات کون رہے کون نہ رہے، ہمت ہو تو آؤ چلیں۔ سب جوان لڑکے کرنے لگے چلیے، بجائے رکنے کے پھر چل پڑے۔ آدھی رات یا اس کے کچھ بعد پہنچے، مسافر خانے میں سامان پھینکا، قبل اس کے کہ صبح ہو جائے، اذان ہو جائے، شب جمعہ نکل جائے، چل کے زیارت کر لی جائے۔ آئے جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ہر جگہ جو زری ہے نا وہ چوکور ہے، 4 کونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زری جو ہے اس میں 6 کونا ہے، جو گئے انہوں نے دیکھا یہ امام کی زری آ رہی ہے، پھر یہاں سے یوں کر کے پھر جناب علی اکبر کی قبر ہے، تو وہ ایک ہی میں ہے۔ آپ سوچئے شب جمعہ ہے نا، سحر کا وقت 2-3 جو بھی بجا رہا ہو، 32 لڑکے سب جوان لڑکے، علی اکبر کی قبر، اب بولیے کیا منظر رہا ہوگا، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب تک کسی نے کہا عباس بھائی اپنے یہاں جب مجلس ہوتی وہ والا نوحہ آپ پڑھتے بڑا، کہنے سنو کسی کی نہیں سنوں گا، بیاس کھولوں گا، جو نکلے گا وہ پڑھوں گا۔ بیاس کھولی، اتفاق سے نوحہ حضرت علی اکبر کے حال۔ اب آپ بتائیے میں پڑھ رہا ہوں، آج یہاں بیٹھ کے آپ رو رہے ہیں، تو وہاں حرم کا عالم خوب جم کے ماتم ہوا، خوب جم کے گریا ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے بیاس بند کی، چلو تھوڑا سا آرام کر لو، دن میں آداب کے ساتھ غسل کے ساتھ زیارت کریں گے۔ کہتے ہیں آئے سوئے، بس تمام کیا مجلس۔ اہل بیت اپنے خادموں کو چھوڑتے نہیں ہیں، کہنے لگے صاحب جیسے ہی سوئے آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، میں اٹھا اسی خواب میں،
دروازہ کھولا، عباس صاحب آپ ہیں؟ جی بولیے۔ کہا اپنے ساتھیوں کو الرٹ کر دو، آقا آ رہے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ پہلے جھٹکے میں نہیں سمجھے۔ کون؟ کرے وہی جن کی محبت میں تم لوگوں نے رات کو رات نہیں سمجھا، تھکان کو تھکان نہیں۔ کیا مولا امام حسین؟ کہا تو وہ کیوں آئیں گے؟ بتاؤ کہاں ہیں؟ ہم لوگ چلیں گے۔ کہا جتنا کہا گیا ہے ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ اسی خواب میں ہم نے اے اٹھو مولا آ رہے ہیں، اٹھو امام آ رہے ہیں۔ تب تک کیا دیکھا؟ حضرت اندر تشریف لائے۔ آپ بتائیے چاہے جتنا تھکا ہو آدمی، ایک کوئی بزرگ عالم آ جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، امام حسین آ جائیں کوئی بیٹھا رہے گا؟ کہنے لگے ہم اٹھنے لگے۔ کیا پیار ہے۔ عباس تم لوگ تھکے ہو، میرے حق کی قسم بیٹھ جاؤ۔ امام نے بیٹھا لا، پھر فرماتے ہیں جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ جی مولا۔ نمبر 1، جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس سے ملنے ضرور آتے ہیں، یہ 1۔ 2، ایک کام ہے تم سے، اب یہاں ہے عزا خانے کی خدمت، کام ہے تم سے۔ کیا؟ کہ تمہارے یہاں جب مجلسیں ہوتی ہیں فلاں آدمی کو جانتے ہو جو بیٹھ کے امام باڑے کے باہر لوگوں کی چپلیں ٹھیک کرتا ہے؟ کہاں مولا جانتے ہیں۔ کہ دوسرا کام یہ تھا جب گاؤں جانا تو اس کو میرا سلام کہہ دینا، بس تمام۔ 3، اب اگر ہمارے روضے پر کبھی آنا، جو چاہو نوحہ پڑھو، منع نہیں کرتے، بٹ ایک بات کا خیال رکھنا، اگر شب جمعہ ہو تو اکبر کے حال کا نوحہ مت پڑھنا۔ اچھا، اب یہ تو ڈر گئے، مولا کچھ غلط ہو گیا؟ کہا نہیں، شب جمعہ میری قبر پر میری ماں فاطمہ ان سے اکبر کے حال کا نوحہ نہیں سنا جاتا۔ بس چند جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ اکبر نے آواز دی، یہ جملہ جو ہے نا، شب جمعہ ہو تو مت پڑھنا، اس لیے کہ میری ماں ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بتاؤں، پورے کربلا کا منظر جناب زہرا کی نگاہوں کے سامنے ہے، پورے کربلا کا۔ آپ کو میں سناؤں گا، اکبر آئے میدان میں، بس رو چکے آپ کافی الحمدللہ، آئے میدان میں۔ وہ سنا ہے نہیں سنا ہے کہ کسی نے کہا آ کے، وہ شام زندان دربان میں، کہ صاحب قیدیوں سے کہہ دیے روئیں چاہے جتنا، باہر نہ نکلا کریں، سنا ہے نہیں سنا؟ تو امام نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، کب روئیں گے تو بتائیں گے۔ تو آئے کہنے رے بھیا یہ کوئی قیدی نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے۔ تو وہ قصہ جو مشہور ہے جناب سکینہ کا اونٹ سے گرنے کا، جب وہاں پہنچے دیکھا ایک بی بی لیے بیٹھی ہے نا، یعنی پوری کربلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ساتھ ساتھ ہے۔ وہ بھی سنا ہوگا نا آپ نے، ایک دن جناب زینب نے کہا بھیا پتہ نہیں کیا ہے، جب سے ہم لوگ یہاں خیمے کے پشت سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، بس نا، یعنی اس کا مطلب پوری کربلا جناب زہرا کی نظروں کے سامنے ہے۔ اب آپ اس مصائب پر بس 5 منٹ، اکبر میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک ایسی جو ہے وار ہوا، وہ تیر نیزہ اکبر کے سینے میں لگا، زمین پر آئے، فرمایا یا ابتا علیک السلام، بابا میرا سلام لو۔ روایت کہتی ہے کہ
کہ یہ جو آئی آواز نا، ایسا شاک لگا ہے امام کو، تاریخ میں آئی ہے کہ کچھ دیر کے لیے امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. کھڑے تو ہو گئے، چل تو پڑے، مگر کچھ دیر اینا علی، اینا علی، علی کہاں ہو، علی کہاں. آواز کے سہارے پہنچے، سر زانوؤں پہ رکھ لیا، میرے لال کہاں تکلیف ہے، بابا نیزے کی انی ہے نا، سر زمین پہ رکھ دیا، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستین. خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھلائے جو میرے مولا نے. یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی، کہتے ہیں خون کا فوارہ ابلنے لگا. منظر سناؤں گا آپ کو، ادھر اکبر کے سینے سے خون ابل رہا ہے، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. منظر جو کتاب کا ہے سمجھاتا ہوں آپ. امام کا حال بتاؤں کیا ہوا، کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں، ہاتھ ملتے، بنیا علی الدنیا بعدک لافا، بیٹا کیا کروں گا زندہ. آپ نے نام سنا ہوگا، پڑھ دیتا ہوں، ان مرحوم کی روح کو بھی ثواب پہنچ جائے. بنارس میں مولانا احمد حسن صاحب قبلہ علیہ، اس موقع پر ان کا ایک شعر ہے. میں نے کہا حضور پورا کلام، کہا نہیں بس یہ اکیلا شعر رہے گا اکبر کے لیے. جو منظر کشی کی ہے، فرماتے ہیں کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی. کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمیں کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے. لیکن کہتے جیسے ہی روح نکلی، امام نے اپنے آپ کو اکبر کے لہجے میں گرا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. کہتے اتنا روئے، اتنا روئے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. تمام. لیکن کب تک روئیں گے، اور کوئی نہیں ہے نا، سب تو خود ہی کو کرنا ہے نا، ابھی اپنی بھی قربانی تو دینا ہے نا. کب تک روئیں گے. سنائیں آپ کو، غور کیجئے. آپ کو پتا چلا فلانے کا لڑکا مر گیا جوان، آدمی اس وقت مذہب نہیں دیکھتا، ہندو مسلمان نہیں دیکھتا، دوڑ جاتا ہے کہ فلاں کا جوان مر گیا ہے. میرا مولا کربلا کے میدان میں اکبر کے جنازے پہ اکیلا تڑپتا رہا. ایک آدمی کوئی نہ آیا جو حسین کا بازو تام کے اکبر کے جنازے سے جدا کر دیتا. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ اب کیا کریں. ابھی تو اپنی قربانی باقی ہے. کب تک روئیں گے، کیسے آنسو پوچھے نہیں معلوم، کیسے برداشت کیا نہیں معلوم. بیٹے کو اٹھایا، اکیلے ہیں نا، بیٹے کو اٹھایا. کہتے ہیں ویٹ کو تقسیم کرنے کے لیے حضرت نے یہ طریقہ نکالا، اکبر کا سر رکھا اپنے کاندھے پر، سینے کو سینے سے لگا، پیر زمین پر خط دیتا جا رہا ہے. آپ بتائیے خدا کسی کو 57 سال کا بھوکا بوڑھا باپ 18 سال کتنی دور چل پائیں گے. چلتے تھے رکھ دیتے تھے، چلتے تھے رکھ دیتے تھے، ہے نا. جب نہیں ہو سکا تو فرمایا بنی ہاشم کے بچوں آؤ لے چلو، شاید اسی طرف اشارہ ہو. اب جب کبھی شب جمعہ آنا، اکبر کے مصائب نہ پڑھنا، فاطمہ سے برداشت نہیں.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد، بلکہ اگر پڑھیے ساتھ میں تو ہم لوگ سب ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر امام حسین سلام اللہ علیہ کا ثواب مرحوم منظر علی ابن عین الحسن مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ موجودہ دور میں جس طرح سے ان لوگوں نے شیعت کا علم بلند کیا ہے، خدا جلد از جلد ان کو فتح مبین عنایت فرما. یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.